آج 24 شعبان آخری جمعہ کے دن اگر آپ اخلاص دل کے ساتھ ایک مٹھی چینی پر اللہ صمد کا یہ خاص وظیفہ یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیں تو شام ڈلنے سے پہلے اللہ اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ سوچی اللہ صمد وہ ذات جسے کسی کی حاجت نہیں مگر ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ اپنی محتاجی کا اقرار کر کے اس نام کو پکارتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور رب ایسا کریم ہے کہ خالی ہاتھ لوٹانا اسے پسند نہیں۔ آج کا دن جمعہ کی برکت اور آپ کے ہاتھ کی وہ سادہ سی مٹھی چینی، مگر جب اس پر اللہ کا نام آ جائے تو وہ معمولی نہیں رہتی۔ شام کے وقت اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی سبب، کوئی خوشخبری آپ کی دہلیز پر دستک دے سکتی ہے، اور جو آپ مانگیں گے، رزق ہو، سکون ہو، رشتوں کی بلائی ہو یا دل کی کوئی چھپی ہوئی آرزو، اللہ اسے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اصل طاقت چینی میں نہیں، الفاظ میں نہیں، اصل طاقت آپ کے یقین میں ہے۔ آج آزما کر دیکھ لو، اپنے رب کو پکار کر دیکھ لو، وہ الصمد ہے، اور الصمد کے در سے کوئی سائل محروم نہیں لوٹتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 شعبان اور اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ کا دن ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جب دلوں کی دھڑکنیں بھی ذکر بن جاتی ہیں اور آنکھوں کے آنسو بھی دعا میں بدل جاتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ وہ عبادت اور عاجزی کی کیفیت میں ہو۔ شعبان دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے پلٹ آنے کا مہینہ ہے، اور جب اسی شعبان کا آخری جمعہ آ جائے تو اس کی نورانیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ خود دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ گویا یہ دن ابتدا اور انتہا دونوں کا امین ہے، اور آج جب 23 شعبان کا آخری جمعہ ہمارے سامنے ہے تو یہ دراصل ایک پیغام ہے کہ رمضان کی رحمتوں سے پہلے اپنے دل کو جھکا لو، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لو۔ اگر زندگی میں تنگی ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد نافرمان ہے، کاروبار ٹھہرا ہوا ہے یا دل اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے، تو آج کا دن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آج اپنے رب کے سامنے سجدہ ندامت میں گر جاؤ۔ آج آنکھوں کو بہنے دو، کیونکہ جو آنسو شعبان میں بہتے ہیں وہ رمضان میں قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ آج درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ شعبان درود کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، اور دل کی ویرانی کو آباد کرتا ہے۔ پھر جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرو، چاہے مسجد میں بیٹھ کر، چاہے گھر کے کسی کونے میں ہاتھ اٹھاؤ اور پورے یقین سے مانگو، کیونکہ رب کو الفاظ نہیں دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو اندھیری رات میں چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن لیتا ہے، وہ تمہاری سرگوشی کیوں نہیں سنے گا۔ آج اپنے گزرے ہوئے دنوں پر نظر ڈالو، کتنے جمعے آئے اور گزر گئے، کتنے شعبان آئے اور چلے گئے، مگر شاید ہم نے ان کی قدر نہ کی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہے، رحمت متوجہ ہے۔ آج اگر سچے دل سے توبہ کر لو، حقوق العباد ادا کرنے کا ارادہ کر لو، نمازوں کی پابندی کا عہد کر لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، تو یقین جانو آنے والا رمضان تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو، برکت صرف مال کی کثرت کا نام نہیں بلکہ سکون قلب بھی برکت ہے، اولاد کی اطاعت بھی برکت ہے، میاں بیوی کی محبت بھی برکت ہے، تھوڑے رزق میں اطمینان بھی برکت ہے، اور یہ سب کچھ مانگنے کے لیے آج کا دن بہترین ہے۔ 23 شعبان آخری جمعہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ غفلت سے جاگو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اس سے پہلے کہ ایک دن ایسا جمعہ آئے جب ہم اس دنیا میں نہ ہوں اور لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں۔ آج خود اپنے لیے دعا کر لو، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کر لو، کیونکہ کیا معلوم اگلا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، کیا معلوم اگلا جمعہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آج کو غنیمت جانو، دل کو نرم کرو، زبان کو ذکر سے تر کرو، آنکھوں کو آنسوؤں سے روشن کرو، اور اپنے رب سے کہہ دو، یا اللہ ہم لوٹ آئے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما،
اور ہمیں رمضان مبارک تک ایمان و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کچھ اوقات اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی دعا دل کی گہرائی سے نکلے تو قبولیت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، مگر یاد رکھیے قبول کرنے والی ذات صرف رب کعبہ کی ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے جب آپ یہ عمل کریں تو یقین، عاجزی اور مکمل بھروسے کے ساتھ کریں۔ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے رب کے دروازے پر کھڑے ہیں اور دستک دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بے گھر ہے تو گھر مانگے، اگر رزق میں تنگی ہے تو کشادگی مانگے، اگر دل بے سکون ہے تو سکون مانگے، مگر یہ سب مانگتے ہوئے یہ بھی عرض کرے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما، کیونکہ اصل کرم اسی میں ہے۔ ایک مٹھی چینی محض ایک علامت ہے، اصل تاثیر اللہ کے نام اور آپ کے یقین میں ہے۔ جب آپ اس پر ذکر کریں گے تو ہر دانہ آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ رزق کا ایک ایک ذرہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ چاہے تو تھوڑے میں برکت دے دے اور چاہے تو زیادہ کو بھی بے برکت کر دے۔ اس لیے آج کا دن غفلت میں نہ گزاریں۔ وقت ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا، لیکن یاد رہے دین میں کسی خاص تاریخ یا دن کو اس طرح لازم سمجھ لینا کہ بس اسی دن ہی سب کچھ ملے گا، درست طرز فکر نہیں۔ اصل چیز ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جمعہ یقیناً بابرکت دن ہے اور اس میں ایک گڑی قبولیت کی بھی آتی ہے، اس لیے آج کے دن کو غنیمت جانیے اور جب بھی موقع ملے باوضو ہو کر سکون سے بیٹھ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ باادب طریقے سے مصلی پر بیٹھ کر عمل کرے، ایک مٹھی چینی سیدھے ہاتھ میں رکھے اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور جس کی برکت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سوچیے جب ابتدا ہی رحمت سے ہو تو دعا کی قبولیت کی امید کیوں نہ ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل کو یکسو کرنا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہے۔ کسی کی خواہش ہے کہ اپنا گھر ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اچھی نوکری مل جائے، کسی کی تمنا ہے کہ کاروبار میں برکت آ جائے، کوئی اولاد کی بھلائی مانگ رہا ہے، کوئی شادی کے لیے دعا گو ہے۔ تو آپ بھی اپنے رب کے حضور بیٹھ کر اپنے ہی الفاظ میں عرض کریں کہ اے اللہ پچھلے دنوں کی تنگی، پریشانی، رکاوٹیں اور آزمائشیں دور فرما اور آنے والے دنوں کو میرے لیے آسانی، رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ضرور بن سکتی ہے، لیکن حتمی فیصلہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ یوں کہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی عطا فرما۔ نیت کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ شیطانی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور تسمیہ ہر کام میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ پھر دل ہی دل میں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے تو دراصل اپنی محتاجی کا اقرار اور اپنے رب کی بے نیازی کا اعلان کرتا ہے۔ آپ توجہ اور ادب کے ساتھ اللہ الصمد پڑھنا شروع کریں۔ یاد رہے اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ خشوع اور یقین میں ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل کی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے جائیں، مگر یہ عقیدہ نہ بنائیں کہ لازماً اسی دن یا اسی رات سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ کامل یقین یہ ہو کہ اللہ بہتر وقت پر اور بہتر انداز میں عطا فرماتا ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو اپنی حکمت سے دیتا ہے، کبھی فوری دیتا ہے، کبھی تاخیر میں بہتری رکھتا ہے اور کبھی کسی چیز کے بدلے اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی بے نیازی کا مطلب یہ ہے
کہ وہ سب سے بے پرواہ ہے مگر اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ رزق دینے پر قادر ہے، حالات بدلنے پر قادر ہے، دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار اللہ الصمد پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور پورے ادب کے ساتھ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر اور رزق کے لیے خیر مانگیں۔ اللہ بے نیاز ہے مگر بندے کی عاجزی اسے محبوب ہے، اس لیے مانگے بھی تو جھک کر مانگے، امید بھی رکھیں اور اس کی رضا پر راضی بھی رہے۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد 70 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مختصر مگر عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت عطا فرمائی جب مخالفین طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، عزت دی اور خیر کثیر کی خوشخبری سنائی۔ مفسرین نے خیر کثیر کے کئی معنی بیان کیے ہیں جن میں کثرت بلائی، امت کی زیادتی اور جنت کی نہر کوثر بھی شامل ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی نہایت پاکیزہ اور شیریں ہوگا۔ یہ صورت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ عزت اور عطا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنے بندے کو حقیقی خیر سے نوازتا ہے۔ اس لیے جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو یہ یقین رکھیں کہ آپ خیر اور برکت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، مگر یہ عقیدہ نہ بنائیں کہ کسی مخصوص چیز پر پڑھنے سے لازماً مال و دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اصل برکت اللہ کے حکم اور اس کی رضا میں ہے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار دل میں اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتے جائیں۔ صورت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس چینی پر دم کر دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، جس خیر کثیر کا وعدہ تو نے اپنے محبوب سے فرمایا اس خیر میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہمارے گھروں میں رزق حلال کی برکت دے، دلوں میں سکون دے اور ہمارے نصیب میں وہی لکھ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اصل مقصد کسی مادی شے کو ذریعہ سمجھنا نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت، درود شریف اور دعا کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب نیت خالص ہو اور عمل سنت کے دائرے میں ہو تو اللہ جس طرح چاہے، جب چاہے اور جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے، اور یاد رکھیں یہ کلمات اپنی ذات میں بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد، توحید اور کبریائی کا جامع ذکر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کو محبوب ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، اس لیے جب بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے کہ طاقت اور قوت صرف اسی کے پاس ہے۔ اگر آپ واقعی حالات سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروبار سست ہے، گھر میں بے سکونی ہے یا دل بوجھل ہے تو ان کلمات کو امید اور یقین کے ساتھ پڑھے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نتائج کا وقت اور صورت اللہ کی حکمت کے تابع ہے۔ کوئی مخصوص تعداد یا دن خود بخود خزانے نہیں کھول دیتے بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی مشیت سے برکت آتی ہے۔ اب سورہ کوثر کے بعد تیسرے کلمے کو 7 بار پڑھ لیں، انگلیوں پر یا تسبیح پر شمار کر سکتے ہیں۔ ہر بار توجہ کے ساتھ مکمل کلمہ پڑھیں اور آخر میں چینی پر دم کر دے۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا غنیو پڑھنے ہیں۔ یہ دونوں نام رزق اور بے نیازی کی یاد دہانی ہے کہ دینے والا وہی ہے اور حقیقی گنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا غنیو 1 بار، یا رزاقو یا غنیو 2 بار، یا رزاقو یا غنیو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، ادب اور یقین کے ساتھ، اور دل میں دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ، میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما، مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، اور جو عطا کرے اس میں خیر اور سکون بھی شامل فرما،
یہ تصور نہ کریں کہ الفاظ پڑھتے ہی لازماً دولت کی بارش ہو جائے گی، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کتنا اور کس صورت میں دینا ہے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اپنی عملی زندگی میں محنت، دیانت اور حلال اسباب کو بھی اختیار کریں، کیونکہ دعا اور کوشش ساتھ چلیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اسی میں اصل کامیابی اور پائیدار برکت ہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دعا درود سے شروع ہو اور درود پر ختم ہو وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ چنانچہ محبت اور ادب کے ساتھ 3 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھ لے، اس کے بعد آپ کا ذکر اور دعا کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب رہی چینی کی بات تو یاد رکھے، دین ہمیں خیر، رحم اور مخلوق خدا کے ساتھ بلائی کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ نے چینی پر ذکر کر کے اسے بطور صدقہ اللہ کی مخلوق کے لیے رکھنا ہے تو نیت یہ ہو کہ یا اللہ، میں یہ تیرے نام پر تیرے بندوں اور تیری مخلوق کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اسے کسی صاف جگہ، درخت کے نیچے یا ایسی کھلی جگہ رکھ دے جہاں چونٹیاں یا پرندے آسانی سے کھا سکیں۔ یہ ایک طرح کی صدقہ کی نیت ہوگی، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا اور دل کو نرم کرتا ہے، مگر یہ عقیدہ نہ رکھے کہ مخلوق کے کھاتے ہی لازماً دنیا فوراً بدل جائے گی۔ بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہی اپنے وقت اور حکمت سے حالات سنوارتا ہے۔ اصل اثر دعا، حسن اخلاق اور سچائی میں ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ سے دلوں کی اصلاح مانگے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا وہی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ذکر اور دعا کو قبول فرمائے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ جو حضرات اس دعا میں شامل ہونا چاہیں وہ کثرت سے درود شریف پڑھے اور اللہ سے اپنے اور امت کے لیے خیر مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔